السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو رشوت خوری، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات کے مقدمے میں پہلی بار کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی گواہی دیں گے۔ اس کی گواہی سیکورٹی کے پیش نظر یروشلم سے منتقل ہونے کے بعد تل ابیب ڈسٹرکٹ کورٹ میں زیر زمین کمرے میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کم از کم اگلے 2 ہفتوں تک ہفتے میں 3 بار گواہی دینے پہنچے گا، مقامی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا۔ خبررساں ANC زنہوا نے مقامی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ یہ مقدمہ پہلی مرتبہ ہے جب کسی موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم پر کسی جرم کا الزام عائد کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ماہرین نے شام کی صورتحال کو افراتفری اور سیال قرار دیا ہے۔ ملک میں 16 ملین سے زیادہ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور اوکا نے آج کہا کہ 28 نومبر سے 8 دسمبر تک صرف مغرب اور شمال مغرب میں 10 لاکھ افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے کہا ہے کہ حال ہی میں بے گھر ہونے والوں میں بنیادی طور پر حلب، حما، حمص اور ادلیب گورنری سے خواتین اور بچے شامل ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں مزید لوگوں کے واپس آنے کی اطلاعات کے ساتھ صورتحال بہت ہی روانی ہے۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نقل و حمل کے راستوں میں خلل پڑا، جس سے لوگوں، سامان اور انسانی امداد کی نقل و حرکت محدود ہو گئی ہے۔ اوکا کے مطابق شہری املاک اور کارخانوں کے ساتھ ساتھ انسانی بنیادوں پر سامان رکھنے والے گوداموں کی کچھ لوٹ مار کی اطلاع بھی ہے۔ دفتر نے کہا چیلنجوں اور غیر مستحکم صورتحال کے باوجود ہم اور ہمارے شراکت دار ہنگامی امداد فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 61 سالہ باعث حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں کم از کم 250 اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو کی خبر میں کہا گیا کہ بشار الاسد حکومت گرنے کے بعد شام پر فضائی حملہ کیا گیا ہے، جو اسرائیلی تاریخ کے بڑے ترین فضائی حملوں میں سے ایک ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ اسرائیل نے فضائی حملہ کر کے شام میں 250 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان اہداف میں اسد فوج کے فوجی اڈے، ڈرجنوں جنگی طیارے، زمین سے ہوا میں مار کرنے والے ڈرجنوں میزائل سسٹم، ہتھیاروں کی پیداواری مقامات اور ذخیرے شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ گولان پہاڑیاں تا ابدا اسرائیل کا ناگزیر حصہ ہوں گی۔ شام میں بعض حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل گولان پہاڑیوں پر زمینی قبضے میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنیامین نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس میں گولان پہاڑیوں پر زمینی قبضے میں اضافے کی کوششوں، بین الاقوامی قانون کی روح سے شام کی سرزمین، گولان پہاڑیوں اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان پہاڑیاں تا ابدا اسرائیل کا ناگزیر حصہ بنی رہیں گی۔ گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کی فوجی موجودگی نے ملکی سلامتی اور خود مختاری کو ضمانت میں لے لیا ہے۔ شام میں 61 سالہ باعث حکومت کے خاتمے کے بارے میں بات کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ایران نے اسد حکومت کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے اور اسد حکومت ایران سے حزب اللہ تک ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے گزرگاہ تھی۔ واضح کہ اسرائیلی فوج بروز اتوار وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کٹس کے احکامات سے مقبوضہ گولان پہاڑیوں کے بفر زون میں داخل ہو گئی تھی۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیے جانے والے جنگی قیدیوں کی فہرست مصر کو پیش کی ہے۔ قطری العربی ٹی وی کی حماس حکام کے حوالے سے خبر کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیل کن کن مقامات سے انخلا کرے گا، اس پر مطابقت قائم ہو گئی ہے۔ خبر کے مطابق پہلے مرحلے میں اسرائیل غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان سرحدی لائن اور رفح سمیت فلاڈیلفی راہداری سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ جنگ بندی کو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد قیدیوں کو رہا کیے جانے اور اسرائیل کے دوسرے متفقہ علاقوں سے انخلا کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیے جانے والے قیدیوں کی فہرست موصول ہونے والی مصری حکام اسے 2 دن کے اندر اسرائیل کو بھیجیں گے اور اسرائیلی وفد کے ساتھ انخلا کے دیگر نکات پر بات چیت کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شمالی علاقے بیت حانون پر کیے گئے فضائی حملوں میں 2 رشتہ دار خاندانوں کے 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقتول خاندانوں کے رشتہ دار عبدالرحمان کلوہت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کلوہت خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 خاندانوں کے رہائشی مکان کو نشانہ بنایا اور خاندانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان اسرائیلی حملوں کی وجہ سے جبالیہ مہاجر کیمپ سے بیت حانون کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حملے کے نتیجے میں ان 2 خاندانوں کے 25 افراد ہلاک ہو گئے۔
بیت عنون میں دیگر اسرائیلی فضائی حملوں میں بھی 15 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ ایران پاسداران انقلاب کے آرمی کمانڈر حسین سلامی نے کہا ہے کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں کوئی ایرانی فوج موجود نہیں ہے۔ خبر آن لائن نیوز ویب سائٹ کے مطابق سلامی نے ایرانی پارلیمنٹ میں شام میں تازہ ترین پیش رفت اور ایران کی فوجی حکمت عملی پر غور کیے جانے والے پریس کی عدم موجودگی میں اجلاس سے خطاب کیا۔ سلامی نے کہا کہ ایران کے فوجی مشیر اور فوجی دستے اسد حکومت کے خاتمے تک شام میں موجود تھے، لیکن اس وقت شام میں ایران کا کوئی بھی فوجی موجود نہیں ہے۔ اجلاس میں خطے میں عسکری حکمت عملی، اسرائیل کی کارروائیوں اور اسرائیل کے خلاف ایران کی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید خطے کی سیکورٹی اور انٹیلیجنس صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو معافی دینے کا اعلان کیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو معافی دینے کا اعلان کرتے ہوئے NBC کو انٹرویو میں کہا کہ وہ ان فسادیوں کو معاف کر دیں گے جنہوں نے 6 جنوری کو US کیپٹل پر حملے میں حصہ لیا تھا۔ رویٹرز کے مطابق کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے پر 1572 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی اور سزائیں سنائی گئی تھی۔ اسے امریکہ کی اب تک کی سب سے بڑی مجرمانہ تحقیقات قرار دیا گیا ہے۔ گرفتار افراد کو ممنوعہ علاقے میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے لے کر بغاوت کی سازش اور پرتشدد حملے تک کے جرائم کے ارتکاب پر سزائیں دی گئی تھی۔ محکمہ انصاف کے مطابق اس کیس میں 645 کو جیل کی سزا سنائی گئی تھی، جن کی سزا چند دنوں سے لے کر 22 سال تک ہے۔ گزشتہ روز میٹ دی پریس انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ 20 جنوری کو جیسے ہی دفتر سنبھالیں گے پہلے ہی دن سے وہ معافیہ جاری کرنے کا کام شروع کر دیں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ان 900 افراد کو معاف کیا جائے گا جنہیں قصوروار ٹھہرایا جا چکا ہے، بشمول وہ جنہوں نے پولیس افسران پر حملہ کیا تھا، تو ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس افسران پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ واضح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو پیدائشی امریکی شہریت دینے کا قانون ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے تو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن اور برطانیہ میں سعودی سفیر شہزادہ خالد بن بندر بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا۔ ریاض کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن اور برطانیہ میں سعودی سفیر شہزادہ خالد بن بندر بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہوئی ملاقات میں کیئر اسٹارمر نے سعودی ولی عہد کو مشرق وسطی میں طویل مدتی استحکام کی حمایت کا یقین دلایا۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دفاعی شراکت داری کو تقویت دینے اور زیادہ دفاعی صنعتی تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 10 مرتبہ خون کا عطیہ دینے والے 4 غیر ملکیوں کو تیسرے درجے کا تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خون کا عطیہ کرنے والوں کو تمغے کے علاوہ شاہ سلمان کی طرف سے اسناد بھی دیے جائیں گے۔ جن 4 غیر ملکیوں کو شاہی تمغہ دیا گیا ہے ان کے نام عادل فتحی طنطاوی، عابد حبیب اللہ، حمید اللہ فضل، عالم محمد وصفی، عبد المولی ہیں۔ سعودی عرب میں ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دینے کی مہم وقتاً فوقتاً چلائی جاتی ہے۔ مہم سعودی عرب کے تمام شہروں میں بیک وقت شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد ضرورت مند مریضوں کے لیے خون جمع کرانا ہوتا ہے۔ واضح کہ ایسے افراد خواہ کو سعودی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی جو 10 مرتبہ خون کا عطیہ کرتے ہیں، انہیں خدمات کے اطراف میں تمغہ اور شکریہ پر مشتمل سند دی جاتی ہے۔ سعودی عرب نے گولان بفر زون پر قبضہ اور قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے شامی سرزمین کو نشانہ بنانے کی کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ SPA کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کے زیر گشت بفر زون میں شام کے زیر کنٹرول علاقوں پر قبضے کے فیصلے کو اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی قرار دیا۔ واضح کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اسرائیلی فورسز کو شام کے زیر کنٹرول گولان کے غیر فوجی علاقے پر قبضے کا حکم دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدام شام کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے بحالی کے امکانات کو ثبوتاژ کرنے کے اسرائیلی عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی ان خلاف ورزیوں کی مذمت کرنے کے علاوہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کو یقینی بنائے اور اس بات کی تصدیق کرے کہ گولان کی پہاڑیوں کو مقبوضہ شامی عرب سرزمین سمجھا جائے۔
सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मंगल को जिद्दा मुल्क का गर्म तरीन शहर है, जहाँ दर्ज हरारत 35 सेंटीग्रेड है, जबकि अल सऊदा सरद तरीन इलाका है, जहाँ सिर्फ 3 डिग्री है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज रियाज, क़सीम, शुमाली हुदूद और मशरक़ी रीजन में गर्द गुबार है, जबकि मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की लहर जारी रहेगी। महकमे ने कहा कि गर्द गुबार से नजरान, मदीना मुनव्वरा, तबूक और मक्का मुकर्रमा रीजन के बाद शहर में भी जज़वी तौर पर मुतासिर होंगे। महकमे ने कहा कि जिद्दा, खलीज, अल कामिल, राबिग समेत गर्द व जवार के शहरों में मतलब गर्द आलूद रहेगा, जबकि मक्का मुकर्रमा शहर भी जज़वी तौर पर मुतासिर होगा। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारे दिलों का एक हिस्सा गाजी, अंतिब, हत्ताए, शांतिल, अरफा है, तो दूसरा हिस्सा आफरीन, हलब, हमा, हमस और दमिश्क है। सदर एर्दोगान ने काबीना के इजलास के बाद कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे खित्ते में अहम और हसास पेशरफ्त हो रही है। पड़ोसी मुल्क शाम में 13 साल से जारी खाना जंगी अब परसों हुकूमत का तख्ता उलटने के साथ एक नई जहद हासिल कर चुकी है। सदर तुर्की ने कहा कि हलब, हमास और आखिर में दमिश्क शाम के असल मालिकान के ज़ेर कंट्रोल आ गए हैं। बास आमिरियत जो 61 साल से खून, जुल्म, जबर और इस्तेबदाद के साथ अपने पाँव पर खड़ी थी, मुकम्मल तौर पर ज़वाल पजीर हो गई है। किए गए वादों के बावजूद बरसों से अलाइदगी पसंद तंजीम के कब्ज़े में होने वाले तल रफ़ात और में की दहशत गर्दों से नजात का हम बखुशी खैर मकदम करते हैं। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानायके 15 से 17 दिसंबर तक हिंदुस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे, जो सितंबर में ओहदा संभालने के बाद अपना पहला बैनुल-अक़वामी दौरा होगा। ये ऐलान श्रीलंका की काबीना के तर्जुमान और वज़ीर सेहत नालंदा जितिसा ने किया, जिसने तस्दीक की कि दासानायका सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल और बढ़ाने के लिए मुलाकात करेंगे। जितिसा ने मीडिया को बताया इनके साथ वज़ीर ख़ारजा विजिता हीरात और नायब वज़ीर ख़जाना अनिल जेंथा फर्नांडो भी होंगे। ये दौरा इस साल के शुरू में कोलंबो के दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान एस जयशंकर की तरफ से दी गई दावत के बाद किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान डेर लेयन ने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों की तलाश की है। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद मामलात पर बात की। ख़ास तौर पर मशरिक़ व सतह की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शाम में मौजूदा हालात पर भी गुफ्तगू की। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के अज़्म को दोहराया और मुल्क में सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया।